بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کتابوں کی ورق گردانی کر رہا تھا جس میں مجھے توبہ کے متعلق ایک خوبصورت مثال نظر آئی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس مثال کو ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر پر تھا اور سفر کے دوران میں ایک جگہ سے گزرا، ایک گھر کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال رہی ہے اور غصے میں ہے، تو بچے کو زبردستی گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور بچہ گھر سے باہر آتا ہے تو دروازے کو اندر سے لاک کر دیتی ہے۔ تو بچہ گلیوں میں گھومتا رہتا ہے، جب تھک جاتا ہے پھر دروازے پر آتا ہے، اپنے گھر کے دروازے پر آتا ہے، دروازہ بجاتا رہتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے لیکن ماں دروازہ نہیں کھولتی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں یہ ماجرا دیکھتا رہا، پھر یہ بچہ جب دروازہ نہیں کھلتا پھر دوبارہ یہ واپس گلیوں کے چکر لگاتا ہے، گھومتا رہتا ہے، جب تھک جاتا ہے پھر دروازے پر آتا ہے دوسری مرتبہ، پھر دروازہ بجاتا ہے، ماں دروازہ نہیں کھولتی۔ پھر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد پھر تیسری مرتبہ پھر یہ گھومنے چلا جاتا ہے گلیوں میں، ادھر ادھر گھوم گھام کے پھر یہ تیسری مرتبہ دروازے پر آتا ہے اور دروازے پر دستک دیتا ہے، ماں دروازہ نہیں کھولتی۔ پھر بچہ کافی دیر انتظار کے بعد تھکا ہارا وہیں بیٹھتا ہے گھر کے دروازے کے باہر اور وہاں پر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور سو جاتا ہے۔ پھر ماں دیکھتی ہے کہ کافی دیر ہو گئی بچہ واپس نہیں آیا، کہاں گیا؟ تو جب دروازہ کھول کے دیکھتی ہے تو بچہ دروازے کی چوکھٹ پر دروازے پر ہی لیٹا ہوا ہوتا ہے، تو ماں کو اس پر رحم آ جاتا ہے اور ماں اس کو اٹھا کر اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تو ہے تو میرا بیٹا، تو جیسا بھی ہے تو تنگ کرتا ہے جو بھی ہے تو میرا لگتے جگر، ہے تو میرا بیٹا، پیار کرتی ہے، اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کا جو بندہ نافرمان ہوتا ہے، گناہوں میں جو ہے مبتلا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ بندہ بھی در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، در در پر جاتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے دربار پر نہیں آتا، پھر گھوم گھام کے در در کی ٹھوکریں کھا کے جب اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے، اللہ کے دروازے پر آ جاتا ہے، دستک دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کو اپنی شان شان، اپنی آغوش میں، اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں اور ڈھانپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے تو تم میرا بندہ، تو جیسا بھی ہے در در پہ گیا، ٹھوکریں کھائی، میرے دروازے پر تو آ گیا، تو نے سمجھ لیا کہ دربار یہی ہے جس سے مجھے کچھ ملے گا، جہاں میری غلطیوں کی معافی ہوگی، یہی دربار ہے، تو میرے در پر آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اس کو اپنی شان، اپنی آغوش میں لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر کے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو بندہ جہاں کہیں بھی ہو اس نے آنا اللہ کے دربار پر ہے، تو اس لیے انسان سے جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، جتنے بھی گناہ ہو جائیں، تو انسان اس پر نادم ہو اور نادم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار پر آ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ کے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اب سچی توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے در در کی ٹھوکریں ہم کھا چکے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے، کس کس در پہ گئے، کس کس سے مدد مانگی، گناہ اتنے ہو گئے، اب اللہ کے دربار پر آ جاؤ، اب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ انسان حاصل کر کے ہی اللہ کے دربار سے جائے گا، سکون اور اطمینان اس کو نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔